पी जी की हाल रोड पर रूट्स क्या हैं उस हवाले से भी बताएं। हमारा ग्रुप विन करेगा और आपके सामने ही बाबर महमूद साहब की क़यादत के अंदर पी जी में शमूलियत, फाउंडर से अलहदगी, इस बारे में मैंने सोचा कि मैं अपने आप को ज़ाया क्यों कर रहा हूँ, और फिर मैंने इसलिए PBG को ज्वाइन कर लिया। पुराना फाउंडर माजी का हिस्सा बन गया। जो उनके नीचे फाउंडर के जो नीचे वाली सेकंड ईयर जो अपने आप को कहती है, वो सुदूरों से ज़्यादा मगरूर है। कई लोग हैं उनके अंदर। मोहम्मद मलक हो गया। मोहम्मद मलक ने बड़ा काम किया पिछले इलेक्शन के अंदर। हनान भाई, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताता हूँ, अगर इस साल इलेक्शन हो गया तो फाउंडर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो भी वहाँ पे आता है वर्कर, कोई अपना काम लेके उसको मेहमान खुसूसी बनाया जाता है। PBG की तरफ फिरे, अगर आपने मुझे भी नोटिस दिलवाना है, अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ ना बैठूँ, फिर मैं भी नोटिस दूँ, नोटिस लूँ। आज आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अली हसाम असगर और PBG के विजन की अमली वहाँ पे तकमील और ताबीर देख रहे हैं। अब ये देखें, सारे बंदे गलत हो गए और थोड़े से जो बंदे थे वो गलत नहीं है। अली हसाम असगर की इतनी मुद्दत पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा मेहनत, रात दिन मेहनत करके लोगों की खिदमत करके अपना नाम बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। आज हम लाहौर हाल रोड पे मौजूद हैं, जो कि लाहौर और पाकिस्तान का एक अहम तरीन कारोबारी इक़्तिसादी मरकज़ है। यहाँ पर चेयरमैन अंजुमन ताजदान हाल रोड, वाइस चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप, फार्मर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान बशीर साहब के साथ हम मौजूद हैं उनके ऑफ़िस में। इमरान बशीर साहब के साथ हम हाल रोड के बारे में, यहाँ के मसाइल के बारे में, कारोबारी मुश्किलात के हवाले से भी बातचीत करेंगे, मगर इसके साथ साथ पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप PBG, जो कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत में एक बड़ा ग्रुप है, उसके वाइस चेयरमैन की ज़िम्मेदारियाँ इमरान बशीर साहब को सौंपी गई हैं, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे और चैम्बर सियासत पर भी इनकी राय लेंगे। वक्त देने का सर बेहद शुक्रिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत पर हम बात करते हैं। PBG पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की वाइस चेयरमैनशिप की अभी ज़िम्मेदारियाँ आपको दी गई हैं, इस हवाले से बताएं PBG के बारे में, और PBG की हाल रोड पर रूट्स क्या हैं उस हवाले से भी बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे ऑफिस में हाल रोड पे तशरीफ़ लेके आए हैं। तो जनाब, हाल रोड के मुतलका तो आपके सामने ही है, खुली किताब है। इस टाइम हाल रोड पे हम इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। जो वोटर लिस्टें हैं वो तकरीबन 95% मुकम्मल हो गई हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा ग्रुप विन करेगा और आपके सामने ही बाबर महमूद साहब की क़यादत के अंदर हाल रोड पे जो लोगों के काम हैं, मसाइल हैं, वो सुने जाते हैं और उनके लिए उनका कोई ना कोई उनका बंदोबस्त किया जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में PBG ग्रुप में आपने शमूलियत इख्तियार की है जी, उसके वाइस चेयरमैन की ज़िम्मेदारी भी आपको दी गई है। PBG में शमूलियत, फाउंडर से अलहदगी, इस बारे में कुछ बताएं। जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी फाउंडर से अलहदगी हुई है। मैं यही समझता हूँ कि मैं फाउंडर के अंदर ही हूँ। मैं वो दोस्तों के साथ फाउंडर के अंदर, PBG के अंदर गया हूँ जो मुझे फाउंडर के अंदर लेके गए थे, और जो फाउंडर के अंदर मुझे लेके गए थे, आज उनका एक अपना ग्रुप है, एक नज़रिए के साथ खड़े हैं। वो लोगों की खिदमत करना चाह रहे हैं और ख़िदमत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को ज़ाया क्यों कर रहा हूँ, और फिर मैंने इसलिए PBG को ज्वाइन कर लिया। पुराना फाउंडर माजी का हिस्सा बन गया। आपके सामने है कि फाउंडर के अंदर 8 से 10 दड़े हैं। जो हमारे जो चेयरमैन साहब से, साबका चेयरमैन थे, जो मेरे समझ लें मियां मिसबा साहब, बेहतरीन काम कर रहे थे, लेकिन कई सदूर उनको नहीं मानते, कई नीचे के रूट्स नहीं मानते। आपस में उनकी चपलस की वजह से हमारे जैसे जो कारकुन हैं, काम करने के अंदर बहुत ज़्यादा रुकावटें थी। हाँ, कई सदर हैं उस ग्रुप के अंदर, फाउंडर के अंदर, जो काम करना चाहते हैं, जो वर्कर को ताकत देते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं कि जिनकी आपस में ही नहीं बनती, कि उसने उसको टिकट दे दी तो उसकी वो मुखालफत कर रहे हैं, उसने उसकी दे दी तो उसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। और जब सदर तो चले एक साबका सदूर हैं, जो उनके नीचे फाउंडर के जो नीचे वाली सेकंड ईयर जो अपने आप को कहती है, वो सदूरों से ज़्यादा मगरूर है। कई लोग हैं उनके अंदर, मैं बयान नहीं कर सकता आपको, वो अपने आप को सदूरों से भी ज़्यादा समझते हैं। तो लेकिन उनके अंदर अच्छे बंदे बड़े हैं। हनान भाई, जैसे फाउंडर के अंदर मोहम्मद मलक जैसे लोग
بہت کام کرنے والے ہیں. وہ کسی بھی گروپ کا حصہ ہوں گے تو یقین کریں وہ گروپ بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے. مومن ملک ہو گیا. مومن ملک نے بڑا کام کیا پچھلے الیکشن کے اندر. سمجھ لیں جو اتنے زیادہ ووٹ پڑے ہیں وہ 3-4 لوگ ہیں جن کی وجہ سے اتنے زیادہ ووٹ پڑے ہیں. ان کے اندر مومن ملک کا نام سر فہرست ہے. تو اب مومن ملک صاحب بھی اتنے ان نہیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 8-10 میٹنگز ہوئی ہیں ان کے اندر مومن ملک صاحب بھی نہیں آئے, انہوں نے اپنا پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو پھر میں نے دیکھا کہ اب فاؤنڈر 4-5 ماہ ہو گئے ہیں کہ فاؤنڈر کے کوئی اپنا کام نہیں کرنا چاہ رہا. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ یار پی بی جی والے میرے سے رابطے میں تھے, دوست تھے وہ, اور مجھے تو یہی لگا کہ میں ایک گھر کے اندر ہی ہوں. جو مجھے فاؤنڈر کے اندر لے کے آئے تھے انہوں نے مجھے اپنا نظریہ بتایا کہ عمران بھائی ہم نے کیوں چھوڑا, ایسے کیا. تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا. حنان بھائی تو انشاءاللہ مل کے کام کر رہے ہیں. اگر اس سال الیکشن ہو گیا, اگر حنان بھائی آپ کو ایک بریکنگ نیوز بتاتا ہوں, اگر اس سال الیکشن ہو گیا تو فاؤنڈر بالکل ختم ہو جائے گا. اگر اگلے سال الیکشن ہو گیا تو فاؤنڈر تھوڑا سا بچ جائے گا. کیونکہ جس تیزی کے ساتھ پیاف, انجم نثار والا اور پی بی جی کام کر رہا ہے اور عوام کے لیے دن رات وہاں پہ آپ چیمبر میں جائیں وہ ہر بندے کو عزت دے رہے ہیں. ایسے عزت دے رہے ہیں جیسے ہر وہاں پہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے صدر ہے وہ, اور پبلک کو ایسے مانتا ہے جیسے وہ مہمان خصوصی ہے. جو بھی وہاں پہ آتا ہے ورکر کوئی اپنا کام لے کے اس کو مہمان خصوصی بنایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک جو گروپ ہارے ہوئے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میرے جیسے بندے میں بتا رہا ہوں کہ میں فاؤنڈر کے اندر ڈائی ہارڈ ورکر تھا, لیکن کوئی میٹنگ نہیں, کوئی فون نہیں, کوئی ملاقات نہیں. یہ ہے کہ آپ نے ہی فون کرنا ہے, آپ نے ہی ملاقات کرنی ہے. انہوں نے فون نہیں, فاؤنڈر کے اندر یہ روایت نہیں ہے. میاں مصباح صاحب ہیں جو پیار کرنے والے ہیں, لوگوں کی عزت کرتے ہیں, لیکن کتنے بندے ہیں کاشف انور نہیں پیار کرتے. دیکھیں جی, کاشف انور کے والد صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے اور رہے گا انشاءاللہ. کاشف انور ان کا بیٹا ہے تو اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. لیکن جو کاشف انور کے والد صاحب ہیں, میں نے سیاست کے اندر ان کے ساتھ ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ بڑے تحمل والے بندے ہیں, لیکن کیا کر سکتے ہیں. اب ان کی ایک ایج ہے, 82-85 کے قریب ان کی ایج ہے. وہ جتنا انہوں نے کرنا تھا کیا ہے. سمجھ لیں مجھے بھی چیمبر کے اندر جو ٹکٹ دیا, جو میرے ساتھ سارے دوست ہیں جو پی بی جی کے اندر اس ٹائم کمان کر رہے ہیں, وہ کاشف انور کے والد صاحب کو مانتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. کاشف انور کو نہیں مانتے. دیکھیں جی, کاشف انور کو بھی سارے مانتے ہیں. وہ سابقہ پریزیڈنٹ رہے ہیں لاہور چیمبر کے, 2 سال انہوں نے کام کیا ہے. کئی لوگوں کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے مجھ سے حنان بھائی سخت سوال کر لیا تو مجھے بھی وہ آج کل ایک نوٹس آ رہے ہوتے ہیں, مجھے بھی نوٹس آ سکتا ہے. تو بات سمجھتے ہیں. تو آپ پلیز برائے مہربانی, اگر ہم پی بی جی کی طرف پھرے, اگر آپ نے مجھے بھی نوٹس دلوانا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں نہ بیٹھوں پھر میں بھی نوٹس لوں, تو آپ پھر کچھ اور باتیں کر لیں, یا آپ جان کے مجھے نوٹس دلوانا چاہتے ہیں حنان بھائی. بالکل پی بی جی پہ بات کرتے ہیں. علی حسام عسکر صاحب کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. وہ ایک ویژنری انقلابی لیڈر ہیں. انہوں نے نوجوانوں کو اور چیمبر کے ووٹرز کو ایکویلٹی کے ساتھ عزت اور اہمیت دینے کی بات کی. آج آپ لاہور چیمبر آف کامرس میں علی حسام عسکر اور پی بی جی کے ویژن کی عملی وہاں پہ تکمیل اور تعبیر دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی, پی بی جی کے اندر فاؤنڈر کے اندر تو میں آپ کو 1-2 نام ہی گنا سکا ہوں. پی بی جی کے اندر جب میں نے سمجھ لیں فاؤنڈر کو منتخب کیا تھا تو میرے جو ڈاکومنٹس تھے اس کے اوپر جو دستخط کیے تھے وہ علی حسام اصغر نے کیے تھے, میاں زاہد جوید نے کیے تھے, ایس وی پی اور وی پی تھے یہ دونوں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے دوست, اس کے بعد عثمان ملک لگا لیں, یہ میرے ساتھ مقبول صاحب لگا لیں, یہ میرے کلیگ رہے ہیں. اس کے بعد حارث عتیق صاحب لگا لیں, ان کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا ہے. حارث عتیق ایک محنتی. اب یہ دیکھیں سارے بندے غلط ہو گئے اور تھوڑے سے جو بندے تھے وہ غلط نہیں ہیں. تو یہ آپ حنان بھائی خود سمجھدار ہیں. اب میں تو اس ٹیم کے اندر گیا ہوں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, سیکھا ہے. اور علی حسام اصغر جن کا آپ نام لے رہے ہیں, وہ نہ تو کسی سے لڑائی کرتا ہے, نہ کوئی بدتمیزی کرنے والا بندہ ہے. اس نے وہ کر کے دکھایا ہے جو بڑے سالوں میں لوگ کرتے ہیں. دیکھیں مجھے ہال روڈ پہ پولیٹکس کرتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے. بابر محمود صاحب کے ساتھ مل کے بڑا عرصہ, پہلے میں سینئر وائس چیئرمین منتخب ہوا جب بابر محمود صاحب نے 2009 میں الیکشن لڑا. تو آج 2025 میں آپ انٹرویو کر رہے ہیں, میں اس ٹائم چیئرمین ہال روڈ ہوں.
تو علی حسام اصغر کی اتنی مدت پولیٹکس کے اندر نہیں ہے، لیکن اس نے اتنی زیادہ محنت، رات دن محنت کر کے لوگوں کی خدمت کر کے اپنا نام بنایا ہے. یہ نام ہر بندہ نہیں بنا سکتا، یہ خدمت کا نام ہے. اگر فاؤنڈر کے اندر بھی کوئی بندے آ کے دوبارہ خدمت کریں گے تو نام بن جائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر کوئی بندہ بھی اتنی محنت کر سکتا ہے جتنی علی حسام اصغر اور اس کی ٹیم نے محنت کی ہے. اور انشاءاللہ میں ان کے ساتھ مل کے پی بی جی کا نام اور روشن کروں گا. حنان بھائی، اچھا آخری سوال ہے سر، آپ چونکہ الیکٹورل پالیٹکس بھی کرتے ہیں، انتخابی سیاست بھی آپ چیمبر آف کامرس کی کرتے ہیں، آپ پہلے بھی اسی ممبر رہے ہیں، اس سال الیکشن ہوں یا اگلے سال ہوں، عمران بشیر صاحب ہال روڈ سے امیدوار ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے حنان بھائی، یہ فیصلے کے اندر میں آپ کو بات کہوں، یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی. یہ کسی بھی گروپ کے چیئرمین کا اختیار ہوتا ہے اور ان کے پاس ہی یہ اختیار رہنا چاہیے. میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں انشاءاللہ ہار روڈ سے ٹکٹ کے لیے امیدوار ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ کسی کو بھی پہلے اناؤنس نہیں کرنا چاہیے. یہ کسی بھی گروپ کے چیئرمین کے اختیار میں چیز ہوتی ہے، وہ جس کو چاہیں اس کو نامزد کریں، جس کو نہ چاہے نہ کریں، لیکن مل کے کام کرنا چاہیے اور مل کے کام کریں گے. اگر چیئرمین سمجھے گا مجھے منتخب کرنا ہے تو وہ منتخب کرے گا، اگر وہ سمجھتے ہیں نہیں منتخب کرنا تو وہ نہیں کریں گے. ڈسپلن کیا ہوتا ہے، جمہوری سوچ کیا ہوتی ہے، پارٹی کے اندر رہ کر کام کس طرح کیا جاتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو عمران بشیر صاحب کی گفتگو سننی پڑے گی. اور ان کی گفتگو کے آخری 3 فقرے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کہے گا الیکشن لڑنا ہے، اگر میری پارٹی مجھے کہے گی کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں تو میں کینڈیڈیٹ ہوں. انفرادی طور پر اعلانات نہیں ہوتے. عمران بشیر صاحب نے کس قدر سنجیدہ اور کس قدر مدبرانہ بات کی ہے کہ میں اگر یہاں پہ آج یہ کہہ دوں کہ میں امیدوار ہوں تو یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے. ایک متفقہ مشاورت کے ساتھ چیئرمین کی رہنمائی میں ہم اس بات کا اعلان کریں گے کہ الیکشن میں یہاں سے امیدوار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ فیوچر کی بات ہے. مگر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پی بی جی اور علی حسام اصغر یہ کام کرنے والے لوگوں کا کارواں ہے، اور انہوں نے چیمبر آف کامرس میں کام کیا ہے، کام کر کے دکھایا ہے، ڈیلیور کیا ہے. اور آج بھی جو چیمبر آف کامرس میں نئی منتخب کابینہ بیٹھی ہے، پی بی جی پیاف اور پروگریسو کے جو نمائندگان بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں عمران بشیر صاحب نے بتایا کہ وہ نہایت شاندار انداز میں کام کر رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی لاہور چیمبر آف کامرس کے نئے آفس بیررز کی کارکردگی سے مطمئن ہے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.